اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم خاران، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے نہج البلاغہ، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں خطبہ نمبر 38۔ اور جو آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے حکم و مواعظ، وہ شروع کرتے ہیں۔ وقال علیہ السلام، یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا لابن الحسن علیہ السلام، کہ اپنے بیٹے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ یا بنی احفظ عنی اربع و اربع، ٹھیک ہے، کہ مجھ سے 4 اور پھر 4 باتیں یاد رکھو، یعنی حفظ کر لو، مجھ سے سنو پھر حفظ کرو، یہ امام فرمانا چاہ رہے ہیں۔ لا یضرک ما علمت معہن، ٹھیک ہے۔ خاران فرماتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا، یعنی وہ چیزیں 4 جو ہے ان کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ امام علیہ السلام یہ اپنے فرزند کو بتا رہے ہیں کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے یعنی آپ کے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سی نہیں۔ تو ابھی جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی چیز ان اغنى الغنی العقل و اکبر الفقر والحمق، ٹھیک ہے، کہ سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی نادانی حماقت و بے عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ خاران وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبِ، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ اور سب سے بڑا جوہر ذاتی جو ہے اخلاق ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ پھر وَأَكْرَمَ الْحَسْبِ حُسْنُ الْخُلْقِ، ٹھیک ہے، کہ وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ، یہاں پر فرماتے ہیں اور سب سے بڑی وحشت غرور خود بینی ہے، یعنی خود کو زیادہ سمجھنا، اور سب سے بڑا جو جوہر ہے ذاتی حسن اخلاق ہے، جوہر یعنی بہت ہی قیمتی چیز جو ہے وہ اصل جو ہوتی ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یا بنی، اے میرے بیٹے میرے فرزند، ایاک مصادقۃ الاحمق، ٹھیک ہے، کہ بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، فإنہ یرید ان ینفعک فیضرک، ٹھیک ہے، فیضرک، کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا، یعنی اس کے دماغ میں یہ ہوگا کہ میں فائدہ پہنچا رہا ہوں، لیکن کیا ہے کہ وہ فائدے کی جگہ نقصان پہنچائے گا، ٹھیک ہے، یعنی تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تمہیں اس کی پھر بخیل کے حوالے سے فرمایا امام علیہ السلام نے، اور بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی حاجت ہوگی، ٹھیک ہے، وہ تم سے دور بھاگ جائے گا۔ یہ خصلت ہے، یعنی جو لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے پھر دوستوں کو، تو وہ لوگ جو ہے بخیل جو ہے وہ کنجوس اسے کہا جاتا ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بخیل اور بھی قسموں میں یعنی اور چیزوں میں بھی یعنی لوگوں کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس طرح کے جو چھوڑ کے بھاگ جائیں، یعنی مدد کریں گے، لازمی جان و مال یا اس طرح کی چیز تو ہو سکتی ہے، ممکن ہے، تو یہ ہر چیز سے بھاگ کر فرار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے امام علیہ السلام وَإِيَّاكَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، ٹھیک ہے، اور بد کردار سے دوستی نہ کرنا۔ بد کردار یہاں پر جو ہے مراد یعنی ایک برے لوگ بھی ہوتے ہیں، بد کردار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، کیوں امام نے منع فرمایا؟ فَإِنَّهُ يُبَيْعُكَ فَالتَّافِهُ، ٹھیک ہے،
فرمایا کہ ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا، یعنی اگر کوئی اسے یعنی کوئی بھی چیز دے گا، چھوٹی چیز دے کے اگر وہ یا پتہ پوچھے گا یا مثال کے طور پر کسی بھی حوالے سے وہ جو ہے کوڑی کے دام جو ہے بیچ دے گا، یعنی وہ دوستی نہیں نبھائے گا۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ مُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیوں؟ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، کیونکہ وہ سراب کی مانند ہے تمہارے لیے، يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيَبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے کہہ رہے ہیں کہ دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر دے گا، یعنی جو اگر اچھی چیز ہے وہ بھی جو ہے یعنی وہ اس طرح کر کے پیش کرے گا کہ یہ جو ہے بہتر ہے، یعنی بری چیز، اور بری چیز جو ہے وہ تمہارے قریب لائے گا، اچھی چیز کو دور کر دے گا، اس طرح یعنی امام علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے جو ہے یہ فرمایا، ٹھیک ہے خاران۔ اس کے بعد ہے اگلا جو ہے خطبہ امام علیہ السلام کا، یعنی مواعظ ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ وقال علیہ السلام لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، ٹھیک ہے، کیا امام فرماتے ہیں کہ مستحبات سے قرب الہی نہیں حاصل ہو سکتا جبکہ وہ واجبات جو ہے ادا نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب بعض لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم مستحبات انجام دے رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن واجبات جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا قربت بالنوافل اذا ضرت بالفرائض، یعنی لازمی ہے کہ پہلے واجبات انجام دیں، اس کے بعد جو ہے وہ نوافل جو ہے ادا کیے جائیں۔